تو دنیا بنے گی، مستقبل فیوچر بنے گا، ترقی کے راستے کھولیں گے۔ پروپیگنڈے کر کر کے وہابی، سنی، مسلمان، شیعہ سب آ گئے کہ پڑھانا ضروری ہے، رکشے والا بھی، آٹو والا بھی، ڈرائیور بھی، کنڈکٹر بھی، سب پڑھا رہے۔ اب جب تمہارے بچوں کو پڑھائی سے لگا دیا تو پھر کیا تھا؟ گیتا، بھاگوت گیتا انیواریا کر دیا۔ بھاگوت گیتا کہ تم پڑھو گے، اب ہم کیا پڑھانا ہے وہ ہم پڑھائیں گے۔ خدا کی قسم تمہارا دشمن کیا پڑھائے گا؟ قرآن، حدیث۔ نبی کو آئیڈیل مانے گا کیا؟ نبی کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسا رہتے تھے، یہ بتائے گا کیا؟ آئیڈیل بنائے گا وہ گاندھی جی کو، گاندھی جی کو، راجندر پرساد کو، راڑا جی کو۔ آج تمہارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، میں باپوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں پہلی سے 12ویں تک، ذرا ان کی کتابیں اٹھا کے تو دیکھو تمہارا بچہ پڑھ کیا رہا ہے، کس زبان میں پڑھ رہا ہے۔ جا کے وہاں سوریہ نمسکار کر رہا ہے۔ سوریہ نمسکار جب اتی ہو جاتی ہے تو کچھ موٹے بیان دے دیتے، یہ وہابی اور سنی، اتی ہو گئی تو کفر شرک ہے۔ ارے میں نے کہا تمہاری تو زندگی ہی نمسکار میں گزر رہی ہے، وہ کیا سوریہ ہو، کیا چاند ہو، اور کیا نیتا ہو۔ نمسکار، نمستے، نمستے جواب ملتا ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تمہاری زندگی تو نمستے میں گزر رہی ہے۔ تمہارے بچے کو اس نے اپنی جھولی میں بلا لیا، پروپیگنڈے کر کر کے دنیا بھر میں دنیا کا بینک پیسہ دے رہا ہے پڑھائی کے لیے۔ پڑھو اور بڑھو، پڑھو اور بڑھو، ساری سہولتیں تم چاہو تو تمہارے بچوں کو گود لے لیں ہم مسلمانوں، ساری سہولتیں پڑھائی کے لیے، فائنینس، پڑھائی کے لیے پیسہ، ڈریس، سائیکل، اور تمہاری بیٹی پر تو انیوار ہے۔ اگر تمہاری بیٹی آ جائے گی اور ٹاپ کرے گی تو اس کو کمپیوٹر، 25,000 روپے انعام، اور یہ، اور 1,00,000 تک، 1,00,000 تک۔ پیسے کی کیا اوقات ہے یار، پیسے سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ تمہاری عزت و عظمت کے سودے ہو رہے ہیں، تم کو پھکٹا رکھ کر 1,00,000 کی گڈی دکھائی جا رہی ہے۔ بیچاری اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہی ہے، اہل حدیث اپنی بچی کو پڑھا رہی ہے اردو اسکولوں میں۔ جب وہ ٹاپ کر رہی ہے تو 25,000 کی کا کمپیوٹر مل رہا ہے۔ ساس کو پڑھائے گی کمپیوٹر، اور باقاعدہ اہل حدیث گھرانے کا باپ جا رہا ہے بھوپال لے کے بیٹی کو، بھوپال لے کے انعام۔ بیٹی پڑھے گی تو بڑھے گی، پڑھے گی تو بڑھے گی۔ اقبال نے کہا لڑکیاں 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 پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ کامیاب ہو گئے مسلمان قوم کے لوگوں، تمہاری بیٹی اب باہر ہے، تم کو دولت کی کمی نہیں، رشتوں کی کمی نہیں، ایک لے آئیے بوائے فرینڈ ڈھونڈ کر، تمہاری محتاجی ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، کسی ممبر پر اگر آپ نے تبصرہ سنا ہو اس قوم کی غیرت پر، ماں بہنیں غیرت ہوتی ہے قوموں کی، کسی ممبر پر، وہابی سنی کے ممبر پر آپ نے اگر سنا ہو کہ مسلمانوں اپنی بچیوں کو کہاں پہنچا رہے ہو اردو اسکول میں، ارے جاہلو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اردو اسکول میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، ہماری مائوں کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے، امہات المومنین کی، عائشہ خدیجہ کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ ارے جاہلو ذرا سلیبس تو اٹھا کر دیکھو،
کہ اردو اسکول کے سلیبس میں نصاب تعلیم میں ہے کیا؟ اور کون پڑھا رہا ہے؟ تمہاری بچیوں کو جوان ماسٹر پڑھا رہا ہے، تمہارے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، غیر مسلم ذمہ دار بن رہے ہیں، لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھ کے جوانی کے عالم میں 17 سال کی عمر ہے جس میں عقل نہیں ہوتی، صرف جذبات ہوتے ہیں، دونوں جوانی کی مستی میں چور، نہ تیرا قصور نہ میرا قصور، نہ تو نے سگنل دیکھا نہ میں نے سگنل دیکھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رفتہ رفتہ 2 درجن لڑکیاں بھاگ گئی، ہڈی گزر گئی۔ یہ ایک پہلے کی شب قدر میں بات کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن تمہارے سینوں پہ نازل ہو جائے، نزول قرآن کی رات ہے یہ، پاگل نہیں ہوں میں، حلق سکاتے یوں ہی نہیں بیٹھا ہوں میں، ملا بتا رہا ہے کہ نزول قرآن کی رات ہے، نفلیں پڑھو نفلیں پڑھو نفلیں پڑھو، 100 پڑھو 200 پڑھو، تھک تھک کے سو جاؤ۔ جو قوم فرض نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے وہ نفلیں کائے کو پڑھنے چلی؟ وہ جا کے سو رہی مسجد کے اندر اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں یہاں تم کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ قرآن تمہارے سینوں پہ نازل ہو جائے۔ قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے جوان، انقلاب آتا ہے جوانوں سے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بڑھاپے میں اگر تم کو سچائی معلوم بھی ہو جائے تو جسم ساتھ نہیں دیتا، جذبات ہو بھی تو جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن عمر جوانی کی ایسی ہے کہ جذبات ہی جذبات ہوتے ہیں، شیطان مردود سوچ سوچ کے کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے جوانوں کو ٹھکانے لگایا بچپن سے۔ میرے بھائیو، جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں صاحب، تعلیم کون سی تعلیم؟ ہندوتو، یہودیت۔ اگر میری بات غلط ہو تو جائزہ لے لیجئے آپ، جو کچھ آپ کے بچے 1 سے 12 تک پڑھ رہے ہیں، آپ کا شدھی کرن ہو رہا ہے، اس میں تمہارا بچہ مسلمان باقی نہیں رہتا، نام ضرور اس کا مریم رہتا ہے لیکن اندر سے ماریا بن جاتی ہے وہ عیسائی۔ تمہارے بچے کا نام برابر رہتا ہے عبداللہ، لیکن وہ رام داس بن جاتا ہے، وہ کل اس کی صحیح نہیں رہتی۔ جوانوں کو دیکھ لو، جوانوں کو کوئی قصور نہیں، ان کو جو راہ دکھانے والے ہیں ان کا قصور۔ اب میں جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ نے تم کو دماغ دیا ہے، تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ممبر و محراب پہ یہ نہ بتا کے کہ قرآن از اور کانسٹیٹیوشن، محمد از اور کمانڈر، اللہ از اور لارڈ، اللہ ہمارا لارڈ صاحب ہے، بس اسی کو مانیں گے۔ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، نبی ہمارے رہنما ہے، کمانڈر ہے ہمارے کمانڈر۔ یہ نہ بتا کہ ممبر و محراب پر جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو تم شہر کا قاضی ریکویسٹ کر رہا ہے، پرچیاں پہنچا رہا ہے، امام مسجدوں کے پڑھ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اردو اسکول میں داخلہ دو۔ ایسی قوم کو فنا ہو جانا چاہیے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن کی بات ہے یہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ قوم کو مرنا ہی چاہیے، برباد ہی ہونا چاہیے، جس کا قاضی شہر، جس کا چیف جسٹس کافر حکومت کے ایک پرائمری اسکول کا ماسٹر ہو، کافر اسکول کے پرائمری اسکول کا ایک ماسٹر ہو، جس قوم کا چیف جسٹس، اس کو مر نہیں چاہیے۔ شرم کے لیے اتنی غیرت میں کئی سالوں سے دلا رہا ہوں یار، جو اپنا ایمان اپنا علم گروی رکھ کر جاہل بن کر گاندھی جینتی پر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جس کے خلاف قوم کے نوجوان آئے دن آپتی لیتے رہتے ہوں اور وہ معافی مانگتا رہتا ہو کہ میرے کو شیلن نیاس میں، مندر کے شیلن نیاس میں تسلا نہیں دینا تھا، میں نے تسلا دے دیا، ہو گئی میرے سے غلطی، معاف کر دو۔ وہ غلطیاں کرتا رہتا ہو،
قوم اس کو معاف کرتی رہتی ہو. ان اللہ لا یغیر. میرے بھائیو یہ جو آیت ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اس کو دماغ میں بٹھائیے. یہ آغاز سورہ احزاب کا. اس درمیان میں 2 سال کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جہاں جیسی ضرورت پڑی رسول اللہ کو قرآن نے آ کے رہنمائی کی اور یہ بتایا صحابہ کو بھی، کیونکہ انسانی فطرت باز نہیں آتی، برابر اپنا اثر دکھاتی ہے. تو قرآن نے بربط آ کے کہا ارے وہ ہم نے ان کی ایسی تیسی کی تھی، ناٹو فوج کی جو مدینہ میں چڑھا آئی تھی اور تم نے خندق کھودے تھے، تمہارا ٹھکانہ نہیں تھا. ہم نے آندھی کے ذریعے سے، کالی رات کے ذریعے سے دفاع کیا. کاٹے کی ٹھنڈ میں ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ. تم اس کو اپنے سر مت لینا، تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اللہ تم پر مہربان ہے. دیکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مکہ کے مدینہ کے اندر تمہارے اپنے ساتھی تم پر لان تان کر رہے ہیں، تم کو برا بھرا بول رہے ہیں اندر ہی اندر کہ کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، ہمارے بچے خطرے میں ہیں، ہماری عورتیں خطرے میں ہیں، یہ کیا چل رہا ہے، کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں ہم اس کے مدینہ آنے سے یا اس پر ایمان لانے سے. تو ایسا نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب یہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ صلاۃ پہنچا رہا ہے اپنے نبی پر، اس کا مطلب علمی زبان میں یہ ہوتا ہے، ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ مہربان ہے اپنے نبی پر، اور کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کے نبی کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اور سنو نبی، تم ہم سے ڈرنا اور ان کے پریشر میں آ کے کوئی سمجھوتا مت کرنا اور کچھ اور غلط قدم مت اٹھا لینا، ہم تمہاری نگرانی میں ہیں. یہ مطلب ہے حقیقی. یہ عقل کو بھی تسلیم کہ جب پوری طرف سے گھراؤ ہو گیا ہو، جینا دو بھر گیا ہو، تو پھر اللہ فرما رہا ہے ہم مہربان ہیں تم پر، تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور سنو، ہمارے فرشتے بھی تم پر صلاۃ پہنچاتے ہیں، درود. اس کا مطلب یہ ہے جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ گویا مہربان ہے اپنے بندے پر، نبی پر. اور جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے بندے کو محفوظ کر. بڑی سخت آزمائشوں میں ہے فرشتوں کی دعا، تو نبی پر گویا اللہ اور فرشتے اس معنی میں درود پہنچاتے ہیں. تو مومنو تم بھی نبی سے متعلق بدگمانیاں رکھ رہے ہو، یا حالات اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ تم پریشان ہو رہے ہو، تو تم بھی اپنے نبی پر ذرا مہربان ہو، نرمی سے کام لو، صبر سے کام لو، دعا کرو اللہ سے کہ وہ نبی کا اور ہمارا مسئلہ حل کرے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو حق ہے اس کا صلاۃ و سلام کا وہ تم پر پہنچاؤ. ان حالات میں سورہ احزاب کے اندر ہے یہ آیت، سورہ احزاب کے اندر ہے یہ آیت، سورہ احزاب کے اندر ہے یہ آیت. اور سورہ احزاب کا آپ ادھین کیجئے. کسی سبجیکٹ کے ایک جملے کو الگ کر کے آپ اچھالتے رہیں اور بتاتے رہیں تو یہ بہت ناانصافی ہے، بہت ناانصافی ہے. یہ یا تو حماقت ہے، حماقت یا مکاری ہے، یہ دوسروں کو فریب دینا ہے. اس جملے کو آپ اس مضمون کے اندر رکھ کر دیکھیے، اس جملے کو مضمون کے اندر، پورے لیسن کے اندر رکھ کر دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ
للمصلین فویل للمصلین کہ نمازیوں تم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہو گے. نمازیوں قرآن کی آیت میاں اگر نماز پڑھو گے تو نمازیوں تم جہنم کے نچلے طبقے ویل میں رہو گے. کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ اب آپ نماز نہیں پڑھو گے, نماز چھوڑ دو گے اور قرآن 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 رکھتے رہو گے. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین فویل للمصلین, نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے. یا پھر دوسرے موقع میں فرمایا, اللہ نے تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آپ, کیا فرمایا کہ مان تم سکارا نا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب ہی مت پھٹکنا. قرآن نماز کے قریب ہی مت جانا, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب ہی مت پھٹکنا. سنے میاں نماز سے چھٹی دے رہا ہوں میں آپ کو 25ویں شب میں, اس بات پر ہو جائے نعرہ تکبیر. دم ہی نہیں ہے یار. نماز سے چھٹکارا قرآن کے حوالے سے, لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب ہی مت پھٹکنا. اگر تم نے دھوکے سے نماز پڑھ لی تو فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. اب مت پوچھنا کہ مولانا محترم یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ نبی پر کب نازل ہوئیں, کیوں نازل ہوئیں, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں, اس کا کوئی سیاق و سباق آگے پیچھے ہے کہ نہیں, اس کا کوئی پس منظر ہے کہ نہیں, اس کی کوئی شان نزول ہے کہ نہیں, کہ بس یہ سیدھا ایک بات آئی تھی آگے پیچھے کچھ نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس کو مسلک بنا لو, دھرم بنا لو, اور مسجد کے اندر خاص طور سے کیا بلکہ مسجد کے اندر ہی اردو میں گاتے رہو گاتے رہو گاتے رہو. شادی بھی ہمیں نہیں سوجتی, شادی بیاہ میں نہیں سوچتی کہ ایک بار کھڑے ہو کے نکاح سے پہلے ذرا درود سلام پڑھ لیجئے بھائی کھڑے ہو کے. شادی میں کبھی ہوا کیا صاحب زمزم نام میں ایسا کہ نکاح ہو رہا ہو اور کسی کو سوجی ہو کہ ایک بار درود سلام پڑھ لیجئے کھڑے ہو کے, یا میری بیٹی پاس ہو کے آئی ہے تو گھر کے سارے لوگ کھڑے ہو کے ایک بار سلام پڑھ لیں, اور جب سلام کی آواز باہر نکلی ہو تو لوگوں نے پوچھا ہو کیا بات ہے نا, خوشی میں پڑھتے ہم, بڑی خوشی ہوئی تھی ہم کو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, ایک ایک آیت کو لے کے یہودی نے مستشرقین مغرب نے آپ کو بدھو بنایا. بدھو آپ کیا جپ رہے ہو, جبکہ میں نے شروعات ہی کی تھی کہ نبی کا نام آئے تو درود پڑھو, اور نہیں پڑھو گے نام کے آنے پر تو بخیل کہلاؤ گے. مگر اس آیت کیا کھلم کھلا النگھن, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رول کیا رہا, مسجد نبوی میں سلام ہونے لگا. اگر ہوتا بھی ہوگا تو عربی میں ہوتا ہوگا, اردو میں. اس وقت احمد رضا تھے, اس وقت سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام, نبی پہ بھی اور ان پہ بھی اور ان پہ بھی. تو میرے بھائیوں یہ بالکل کلیئر ہے, اگر آپ بچ سکتے ہو 21ویں صدی کے فتنوں سے جو اسلام کے نام سے کیے جا رہے ہیں, پھیلائے جا رہے ہیں, تو بچو اور بچاؤ اپنے بھائیوں کو, جہنم سے بچو گے خدا کی قسم, ورنہ راستہ ہموار ہے بالکل جہنم کا. ایک یہ آیت ہو گئی جیسا میں نے عرض کیا کہ فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. لا تقربوا الصلاۃ, اس کے آگے پیچھے کچھ ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھنا. بالترتیب شراب حرام ہوئی, پہلے بتایا گیا اسمہما اکبر من نفعہما, کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے نفع سے. سمجھدار لوگ رک گئے کچھ,
کیا مطلب ایسا کام کرنے سے جس میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو. پھر دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے تو کم سے کم نشے کی حالت میں اگر رہو تو نماز مت پڑھنا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گا تم خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خدا کو بکرا نماز نشے کی حالت میں مت پڑھنا. پھر وہ تیسرا حکم آیا تھا کہ حرمت علیکم الخمر، اب شراب تم پر حرام کر دی گئی. تو نبی اور صحابہ قے کر کے نکال دیا انہوں نے، جو چیز حرام ہے تو ابھی ہضم نہیں ہوئی ہے، لیور میں پڑی ہوئی ہے، قے کر کے نکال دیا. اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری، اس ترتیب سے یہاں فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا. اور وہاں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ سورہ ماعون کمپلیٹ ایک سورت ہے، اس کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ نماز ایسے نمازیوں کے لیے تو جہنم ہے جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بخیلی کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دینے سے روک لیتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، سجدہ کہیں اور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اب بات سمجھ میں آتی ہے. تو کیا قرآن کی کسی بھی آیت کو اگر سمجھنا ہے، حق ادا کرنا ہے اس کا، تو اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا سیاق سباق کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ معلوم کیجیے. خود اس کے مولوی سے پوچھئے، رکیے مولانا صاحب، بچپن سے سن رہا ہوں میں جمعہ کے خطبے میں اور تمہاری تقریروں میں آدھی رات تک، مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. کیا مطلب اس کا؟ اس کا پہلے والا حصہ بعد والا حصہ بتائیے، کس سورت میں ہے بتائیے. سورہ احزاب میں ہے. تو سورہ احزاب اللہ نے کب نازل کی؟ کیا واقعات ہیں اس کے سوائے جنگوں کے، کہ جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی رسول اللہ کو، رسول اللہ کی بات نہیں مانی، صحابہ نے کوتاہی کی، نافرمانی کی رسول اللہ کے حکم کی، وہ درہ جہاں کھڑا کیا تھا دشمنوں کی حفاظت کے لیے خالی کر دیا رسول اللہ کے حکم ثانی کے بغیر. بس پلٹ آیا خالد بن ولید، اس وقت کفار کی فوج میں تھا، پلٹ گیا صاحب، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اور جیسے نبی اور صحابہ ہارے جنگ احد میں، عرب شیر ہو گیا، آنکھیں دکھانے لگا کہ اب دبائے کو اور دبایا جاتا ہے، جو دبتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک جنگ ہارے ہیں، پورے عرب میں جان پھک گئی. یہودیوں نے، مشرکوں نے ایک نیا سر پھونک دیا کہ اب محمد ٹوٹ گیا، اپن توڑ ڈالیں گے اس کی ہڈی ہڈی، چلو چلو چلو. جگہ جگہ سے فتنے سر اٹھانے لگے. رسول اللہ نے خدا کی قسم ہر بات کا، ہر مخالف بات کا منہ توڑ جواب دیا. سورہ احزاب کا خلاصہ یہ، 10 مارکٹ، 10 غزوات و سرایا، ایک بھی چلہ نہیں، ایک بھی کانفرنس نہیں، زندگی میں رسول اللہ کی ناٹک نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں، ہاں ہو ہلا نہیں، کاغذات پہ پلاننگ نہیں، صرف عمل عمل عمل. پورا عرب پل پڑا تھا مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ہمت دی. نبی تم پر مہربان ہے، اللہ صلات پہنچاتا ہے، مہربان ہے مطلب تم پر. اور سلام، تمہارا یہ بال بگاڑ نہیں سکتے، فرشتے بھی ہم سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جبریل امین جیسے جو وحی لے کے آ رہا ہے. سنو مومنو، تم بھی یہ یہودیوں کی اور منافقوں کی سازشیں میں آ کر اپنا راستہ بدلنا مت. جب آدمی کو بہکایا جاتا ہے، وسوسے ڈالا جاتا ہے، تو بڑے بڑے پیڑ گر جاتے ہیں. جب مٹھی بھر مٹی ہٹانا شروع کر دیتا ہے، جڑ کھودنا شروع کر دیتا ہے کوئی، تو صدیوں کے درخت گر جاتے ہیں. بڑے بڑے مستعد انسان، پختہ اپنے عمل میں، اپنے
عزم میں گر جاتے ہیں، جب ان کا پیچھا کر کے ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے تو مومنوں کو کہا گیا وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مومنو، یہ رسول اللہ کی فوج تھی، تم بھی ہمت سے کام لو، اپنے نبی کے لیے خیر چاہو، فرشتے دعا کر ہی رہے ہیں، اور ہم مہربان ہیں نا، پھر ہم مہربان ہیں نا، تو ان کو جیسا سلام کرنا چاہیے ویسا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے پوچھا صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم، اور جب نبی کا نام آئے، یہ شرط ہے، نبی کے نام آنے پر آپ درود پہنچائیں گے تو آپ سخی کہلائیں گے ورنہ بخیل کہلائیں گے۔ یہ اسلام کی معقول تعلیمات ہیں، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ کیا تماشا ہے بے تکا؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے شیطان مردود نے بہت ادھین کیا قرآن کا۔ میں کہتا ہوں کہ یہودیوں نے جتنا قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور لکھا ہے، دنیا کے کسی عالم نے شاید نہ سمجھا ہو نہ لکھا ہو۔ قرآن سے متعلق اور صحیح ستہ سے متعلق جو انڈیکس تیار کیے ہیں، مغرب کے یہودیوں نے، کسی عالم نے تیار نہیں کیا ہے۔ قرآن، اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی ایک ایک لفظ پر ان کی کتنی گہری نظر ہے۔ میں بول رہا ہوں یہاں بیٹھ کر شب قدر میں دنیا کے کسی مسلمان عالم نے وہ کام نہیں کیا ہے جو قرآن پر اس نے کیا۔ یہودی نے انڈیکس تیار کر رکھا ہے کہ ایک حرف بھی اگر آپ کو یاد ہے سیاہ ستہ کا یا قرآن کا، تو جتنی آیتیں ہیں وہ حرف کی وہ سب آپ کو یکجا مل جائیں گی۔ اس کا مطلب کہ مجھے کہاں سے گمراہ کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس امت کو ٹھکانے لگا دیا اس نے ہر جگہ سے۔ اس کا پہلا قدم مدرسوں کی تعمیر، کہ اب مولوی میں تیار کروں گا اپنے مزاج کے مطابق امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کامیاب ہو گیا، وہ جگہ جگہ مدارس عربیہ کھلوا دیا۔ اب مولوی کو نہیں معلوم کہ ہم کسی کی سازش کا شکار ہو گئے۔ جا قوم، تو اپنے ہی آستین میں سانپوں کو پال، مدرسوں کو پیسہ دے کے، مسجدوں کی پیسہ دے کے آپ سمجھ رہے ہیں نیکی کا کام، آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں۔ وہابی ہو یا سنی، آپ مسجد مدرسوں کی مدد کر کے جو فرقہ پرست اور مسلک پرست اڈے ہیں، آپ سانپوں کو دودھ پلا رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہیں میرے خلاف۔ کیوں؟ کہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کو اسلام کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلمان ہو، مسلمان بنو، گھر کے اندر پردہ ہونا چاہیے آپ کے، مسلمان ہو تو آپ کی دکان میں حلال ہونا چاہیے، سود نہیں، جھوٹ نہیں، رشوت نہیں، دھوکہ نہیں۔ آپ کی سیاست میں اللہ کو حاکم ہونا چاہیے اور رسول اللہ کو منسٹر، اسوہ حسنہ، آئیڈیل۔ اس کے بعد بات ختم۔ کفار و مشرکین، تو یہ سورہ احزاب کی پہلی آیت یاد نہیں ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھنے والوں کو یہ آیت یاد نہیں جس سے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈر اور جنگوں کو پیٹ مت دکھا، آگے بڑھتا رہے۔ کافروں کی اور منافقوں کی، اس وقت مدینہ میں جو منافق تھا عبداللہ ابن ابی، جس نے ایک مسجد بھی بنایا تھا نبی کے زمانے میں، مسجد نبوی کے علاوہ، گمراہ کرنے کے لیے نبی صحابہ کو، نبی نے وہ مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ سیرت النبی نے یہ بات کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اس کو مسجد زرار کہا ہے، قرآن کے اندر جس مسجد کو رسول اللہ نے ڈھایا ہے۔ قرآن کا ادھین کر کے شیطان مردود نے اب مدرسے بنائے، مسجد زرار ہی زرار۔ آپ بھی ٹرائی کر رہا اپنے شہر کے اندر، کوئی اگر تیار ہو جائے ہارون کے خطبے کے لیے،
ہارون کے درس کے لیے مسجد کے اندر ہارون عمری کا درس حدیث یا درس قرآن یا بیان یا خطبہ ہوگا، ذرا ٹرائی کرنا. کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہابیوں کے اور سنیوں کے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا. یہی تو ہے مسجد ضرار کی پہچان کہ مسجد ضرار میں عبداللہ ابن ابی منافق کا خطبہ ہوگا، منافق کا بیان ہوگا. محمد کا، عمر کا، بکر کا کیسے ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کے خلاف کام کر رہا ہوں. میرا کیوں نہیں ہوگا؟ ارے میں 20 سال سے بول رہا ہوں، 20 سال کے بعد بول رہا ہوں اپنی والدہ آگے کہ ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے ملے، تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر. ابھی 2 شب قدر باقی ہیں بھی، 27 اور 29. اگر کسی کو کوئی دعویٰ ہے کہ میں بہکا رہا ہوں، میں کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. وہ کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ارے میاں وہ تو کچھ بھی کہتا ہے. تو آپ حضرات خدا کی قسم شب قدر میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اسلام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کو لانا پکڑ کے مدنی ہے کہ سلفی، پیس ٹی وی کا ہے یا پاس ٹی وی کا، اس کو لے کے آنا، بات کریں گے اپن. شب قدر کے یہ 4 گھنٹے لیتا ہوں میں تمہارے، 2 گھنٹے اس کو دوں گا، 2 گھنٹے میں لوں گا. ٹھیک ہے صاحب؟ ٹھیک ہے صاحب؟ 2 گھنٹے وہ بولے گا، پوری اطمینان سے سنیں گے ہم. 2 گھنٹے میں بولوں گا، سننا پڑے گا آپ کو. ٹھیک؟ آپ خود فیصلہ کر لیں گے یہ کیا بول رہا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، کون کہاں سے بول رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے. 20 سالوں میں ایک موقع ایسا نہیں دیا. 17 بار میں نے اپنے اسٹیجوں پر بلایا کہ آئیے بات کریں گے قرآن و حدیث کے دلائل سے، تیرے مولانا میرے مولانا، تیرے مولانا میرے مولانا کے حوالے سے. نہیں، 1760 مولانا تیار کر دیا یہودی نے مدرسوں میں، جن کو یہ شعور نہیں. فخریہ بیان کرتا ہے میرا لنگوٹیا عمری کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. 12ویں کر لیے ماشاءاللہ، 12ویں کر لیے ماشاءاللہ. میں خود ابو لہب کے اسکول کا ماسٹر ہوں اور میں نے 12ویں کروا لیا ہے. میں نے کہا مدرسہ کیوں نہیں پہنچایا تم مولانا تھے تو؟ ارے بولے مدرسے کا حال تو معلوم مولانا صاحب، اپن نے نہیں پہنچایا. بولے مدرسہ اپن نے بھیا اسکول پہنچایا، 12ویں پہنچایا. بولے دیکھو بولے آگے کیا منظور ہے. یہ ایک عمری، دوسری عمری کا یہ حال ہے، وہ بیچارہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے باہر، اپنے بچے کو انگلش کانوینٹ میں پڑھا رہا ہے، اسمارٹ بنا رہا ہے، مسٹر بنائے گا. یہ حال ہے علماء کا. یہ باطل پرست، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست. شعور نام کی کوئی چیز نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا نام لینے والوں یا قرآن کی ایک آیت کو مسلک بنا دینے والوں، پورا قرآن پڑھو، پورا قرآن لاؤ ذرا پبلک کے سامنے. 2 گھنٹے میں سورہ احزاب کی تم تشریح کر دینا، 2 گھنٹے میں سورہ احزاب ہی کی میں تشریح کر دوں گا، کلیئر ہو جائے گی. 20 اوور تم پھینک لینا، 20 اوور میں پھینک دوں گا. آڈینس بیٹھی سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طرف ہم ہارون عمری کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے جھوٹے، اور دوسری طرف پبلک کو سننے بھی نہیں دیں گے اس کو، کیونکہ اس کو سنتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. حق تو جادو ہے، سر چڑھ کر بولتا ہے. اس لیے روکو وہی کوشش جو تاریخ میں عبداللہ ابن ابو لہب نے کی تھی، دشمن اسلام نے، کٹر دشمن اسلام نے، کہ رسول اللہ کو سنا نہ جائے، رسول اللہ کو پڑھا نہ جائے، رسول اللہ کو کے قریب نہ جایا جائے. محمد بہ گیا اپنے دین سے، اپنے باپ دادا کے دین سے، نیا دین گھڑ کر لے آیا ہے. کہتا تھا ابو لہب جگہ جگہ پہنچ کر روکتا تھا. وہ کام کر رہے ہیں. کون؟ عوام نہیں، عوام مخلص ہے، عوام جذباتی ہے، اسلام کو لے کے اپنی جان دے دینے کو تیار ہے. عوام اس کے جذبات کا غلط استعمال کرنے والے، یہ پاکھنڈی، یہ دنیا دار، یہ پیٹ پرست علماء جو غلام بنے ہوئے ہیں
जिम्मेदारों के गुलाम बने हुए हैं, जिम्मेदारों के। इनसे जंग ये अबू लहब का रोल अदा कर रहे हैं कि हारून को ना सुना जाए, ना उसके करीब जाए और ना उसकी नशिश में बैठे। बहक जाओगे मियाँ। तो मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अभी आखिरी हिस्से में घंटे पौन घंटे में आपको सवाल जवाब का पूरा हक दिया जाएगा। कोई बात अगर गलत निकल गई है तो आप समझ सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई है तो और दोबारा उसकी तफहीम हो सकती है। ये अपनी नशिश है, ये आज की बात है और हमेशा की बात है। मैं सिवनी में रहता हूँ, संजय वार्ड में, दुकान यहाँ है छोटी मस्जिद चौक में, बाहर का नहीं हूँ, जाऊंगा नहीं। 27वीं शबे कदर को कुरान खत्म करके 25,000 रुपए हराम खोरों से लेके मैं जाऊंगा नहीं। हराम खोर इसलिए बोल रहा हूँ, झूठ लन फंद सूद रिश्वत सब तो है तुम्हारी रोजी रोटी में, धोखा दगा गबन। इसको बोलने में झिझक क्या होगी? झिझक क्या होगी? हाँ, झिझक उस वक्त होती जब मैं तकरीर के बाद दबी जबान में ऐलान करता कि भैया जुमातुल विदा है, अब आखिरी जुमा है, आखिरी जुमा में मांग रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ रहा हो क्या, कुछ तो दो। तो फिर मैं क्या तुम्हारी औकात बताता तुमको? सिर्फ ज़कात का सदक़ात का ऐलान होता है मस्जिदों में वहाबी की और सुन्नी की, ये नहीं बताया जाता कि हराम खोर का नहीं चलेगा, उसकी तो नमाज भी कबूल नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये हो गई सूरह अहज़ाब को मैं 3 शब कदर से ले रहा हूँ। तमहीद में ही वक्त कट जाता है। इसकी डिटेल्स अगर आप चाहें तो तफ़हीमुल कुरान, मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान 4थी जिल्द सफ़ा 54 से उसके दीवाजे से शुरू करके देख सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा दवा को पानी में घोल कर रख दिया है, सिर्फ हलक के नीचे उतारना है, अल्लाह आपको शफा देने लगेगा साहब, तदबीर हो जाएगी। तासुब छोड़ नादा, तासुब छोड़ नादा, दहर के आईना खाने में। ये तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। कुएं में तूने यूसुफ को जो देखा भी तो क्या देखा, अरे नादा जो मुतलक था मुक़य्यद कर दिया तूने। आपको क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, आपको क्वालिटी से मतलब होना चाहिए। क्वालिटी है इसके अंदर, आपकी ज़बान में आसान फहम जो आपको मर्द बनाती है, मुजाहिद बनाती है, सर देने के लायक बनाती है, वो तफसीर है। ये वो तफसीर है तफ़हीमुल कुरान जिल्द 4 उठाकर सूरह अहज़ाब को पढ़िए आप। अगर उर्दू नहीं आती है तो हिंदी के तर्जुमे भी मौजूद हैं, इसके तर्जुमा ही पढ़ लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा कि इस मोटी सूरत के अंदर वो एक आयत का मफ़हूम क्या है और नबी ने जो जिंदगी गुजारी है वो सिवाय जिहादो क़िताल के दूसरी जिंदगी नहीं है। बिल्कुल मुतलकन बात कर रहा हूं मैं कि रसूलुल्लाह की सीरत में सिवाय जिहादो क़िताल के और कुछ नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस, एक चंदे का जलसा, एक मीटिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जुमा के खुतबे रसूलुल्लाह के, और उसके बाद जब दुश्मन लपक रहा होता है तो फिर उसका दिफा कि सांप के सर कैसे कुचले जाएं। ये सब चलता रहा गार हिरा से मैदान अराफात तक और नबी की वफात तक। अरब फतह हो गया, अरब फतह हो गया ताकत के जोर पर। 10 साल में जो काम मक्का में, मक्का के 13 साल में नहीं हुआ था अखलाक से, मक्का के 13 साल में जो काम नहीं हुआ था अखलाक से, वो भी नबी के छोड़ना पड़ा था जान बचाकर है? वो मदीना के 10 साल में हो गया ताकत के जोर पर। ये बात पीस टीवी में नहीं आ सकती। मोहतरम को अपना चैनल चलाना है, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूं, नेगेटिव नहीं, लेकिन ऐसा पॉजिटिव मंजूर नहीं है अल्लाह को। अल्लाह को तो ये मंजूर है कि बातिल के सर पर खींचकर मारा जाए, कत्ल पत्थर उसका सर फोड़ा जाए, खटकने लगो आप उसको, उसकी आंख में कंकर बनकर बैठ जाओ। मोमिनों और मुस्लिमों खटकते रहो,
میں بول رہا ہوں ہندوستان کی حکومت ایک کافر اور مشرک حکومت ہے. یہاں کا قانون قرآن کا اللہ کا باغی ہے. اگر ہندوستان کے قانون کی پالیسی اور پروگرام پر تم عمل کر رہے ہو تو گویا سیدھا سیدھا کفر پر عمل کر رہے ہو. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رسول کو مانا ہے, قرآن و حدیث کو سینے سے لگایا ہے. تو یہ چومنے چاٹنے کی اور تعویذ بنانے کی کتاب نہیں ہے, یہ دھوکہ فریب ہے. اس کے اندر ایک سلیبس ہے اور سسٹم ہے, اصول ہے زندگی کے اصول ہیں. ان کو اپنی زندگی میں جگہ دو. اپنے بال بچوں کو کیسے رکھنا ہے, دکان کے اندر کیسے رہنا ہے, اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو ان اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے, یہ سب ہے اس کے اندر. انقلاب ہے اس کے اندر. ارے باپ رے, مدرسہ سمیہ پہلی عورت جس نے اسلام کی خاطر شہادت دے دی, اپنی جان قربان کر دی, مگر ابو جہل کے آگے جھکی نہیں اور اس کا کلمہ نہیں پڑھی. اس نے پہلی عورت خنجر مار کر اس شہیدہ خاتون کی جان لے لیا. مردود ابو جہل نے جھکی نہیں, وہ جان دے دی. اور اس کا شوہر عمار بن یاسر حضرت یاسر پہلے شخص شہید. نام رکھو گے سمیہ پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے, اور اس کے سینے پر جھنڈا گاڑو گے ابو جہل کا, ہندوستان کے ابو جہل کا ترنگا, اس کے گیت گاؤ گے. کہ یہی ہے سمیہ کی سیرت, سمیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت, کہ ابو جہل کو اس نے برداشت نہیں کی. اس نے آخری وقت تک بولا ایک بار بول دے تو بت اور سوا اس کو تسلیم کر لے. تھوک دی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کو مان لی ہوں, اللہ کے آگے جھکوں گی اور بندے کی نہیں مانوں گی. اب وہ سمیہ اندر چل رہا سارا ابو جہل کا کام, سلیبس دنیا داری کرنا ہے. نام ہے اردو اسکول, نام ہے مدرسہ سمیہ. سمجھایا جا رہا ہے کانوینٹ اسکولوں میں کہ نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ اور عربی پڑھائی جاتی ہے. تمہارے بچے بالآخر کانوینٹ کے بعد پہنچیں گے مشن اسکول یا پھر مٹھ مندروں سے نکل کے ہاسٹل. تیار کر رہے ہیں وہ اپنا مٹیریل ان کالج اسکولوں کے لیے, اور بنے گے پھر وہی ماڈرن مسلمان شدی کرن. نام رہے گا مسلمان, کام کچھ نہیں رہے گا. میرے بھائیو, اسی طرح سے اس آیت کا بھی ذکر کر دوں, جیسے ان اللہ و ملائکتہ کو میں نے تشریح کیا. آپ خود قرآن کھول کے پڑھیے اس کو. اور کوئی کہتا ہے کہ وہ کیا سمجھائے گا اور وہ کیا سمجھائے گا, وہ تو وہابی ہے, تو قسم خدا کی, نہ میں وہابی ہوں نہ سنی ہوں, قسم کھا رہا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں, مومن ہوں, مسلمان ہوں. اللہ کی مرضی کا اور رسول اللہ کے طریقے کا خیال رکھنا چاہتا ہوں, مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں اور کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے موت نہ آئے لیکن اسلام کی حالت میں. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. یہ بات آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اصلاً مسلمان ہو, مسلمان بننے کی کوشش کرو. کوئی بڑا ہوا نہیں ہے, صرف 2-3 کام کرنا ہے آپ کو. ایک حرام سے بچنا ہے, ایک بے پردگی سے بچانا ہے اپنے بہو بیٹیوں کو, اور تیسرا جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ کافر اور مشرک کی اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑے منافق مسلمان قوم میں, اس کی بھی وضاحت کر دو, سب سے بڑے منافق علماء سو ہیں نمبر 1 پہ, اور ان کو پالنے والے یہ ذمہ داران مسجد مدرسوں کے, یہ ہیں منافقین.
सैयद मुनाफिकीन, इनकी इताअत से बचो। इनका काम है इस्लाम का और कुरान का नाम लेके बंदगाने खुदा को धोखा देना, उनकी जेब काटना और अपनी सरदारी जताना। खुदा की कसम, इस्लाम के काम के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा नहीं मांगा मैंने, 20 साल होने जा रहे हैं मुझको, पैसा नहीं मांगा और नहीं मांगूंगा मैं आपसे। इस्लाम का काम पैसों का मोहताज नहीं है, वरना अल्लाह ने नबी को पहुंचाया था इस्लाम के काम के लिए। गारे हिरा में एक आध पुतली रख देता दिरहम दिनार की कि तुमको पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी मोहम्मद, और तुमको कौन देगा मक्का में, तो ये एक थैली रख लो अपने पास में और खर्चा करना और ये करना है। थोड़ा सा देग बना के खिलाना तो देग के नाम से कुछ आएंगे, ठीक है। किसी को सदर सेक्रेटरी बना देना तो वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाना। लाली बाप कुछ नहीं था ऐसा, रसूल बनाए गए, आपने कलीमे की दावत दी, कश मकश, हक और बातिल की कश मकश चालू हो गई। कभी पर्दा इधर भारी रहा तो कभी इधर भारी रहा। अल्लाह ने वादा सुनाया कि अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होकर रहेगा, अल्लाह का गिरोह ही और कामयाब होकर रहा। जनाजा निकल गया, उसी मक्का से कुफ्फारो मुशरिकीन का जनाजा कयामत तक ऐलान फरमा दिया गया, कोई काफिर और मुशरिक हरम शरीफ के इर्द गिर्द नजर न आए। आज भी वो बाकी हो, आज भी वो हुक्म बाकी है। काबा का हज करने वालों आप जाके बताओ, काफिर और मुशरिक खाने काबा के दायरे के अंदर नहीं जा सकता, जो मीकात बनाई गई है जा नहीं सकता। आज मुसलमान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी है, बाप रे काफिर और मुशरिक को अपना राहबर, अपना नेता मान चुका है, नेता बल्कि बाप मान चुका है। सब कभी उतने एहतराम से अपने बाप से बात नहीं करता जितना डर के और एहतराम से नेता से बात करता है। वो काफिर हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो सकता, उसकी मीकात के बाहर रहना पड़ेगा उसको कयामत तक के लिए। ये है सूरह तौबा, सूरह तौबा, सूरह अनफाल। पढ़िए आप, ये दो मर्द सूरतें हैं कुरान की गोया इनकलाबी सूरतें। ये सब सुनाई नहीं जाती आपको, नहीं नहीं, बस नमाज पढ़ो, रोजे रखो, चंदे दो, अम्मा अब्बा कैसा करो, भाई बहन कैसा करो, बस आखिर दावाना। मैं इस रात में ये समझाने नहीं बैठा हूं तुमको मोटी मोटी बातें, नमाज ये वो क्या कर रहे हो आप, पढ़ो खुद समझो। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिसको प्री प्लान छुपाया जा रहा है, वो इनकलाबी कुव्वत, इस्लाम की इनकलाबी कुव्वत कि रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया, अरब फतह किया, आपके साहबा ने दुनिया को फतह किया, डंका बजाया। अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हम समझौता कर चुके हैं कुफ्फार और मुशरिकीन से 47 में या दुनिया में कि तुम हमारे बाप बन के रहोगे, हम तुम्हारे नालायक बेटे बनकर रहेंगे। तुम जब झुकने के लिए बोलोगे हम झुक जाएंगे। तुम्हारे पॉलिसी प्रोग्राम को हम गले से लगाएंगे। उसमें आंगनवाड़ी भी शामिल है, उसमें बर्थ कंट्रोल सीजर ऑपरेशन भी शामिल है। तुम्हारी औकात क्या है मुसलमानों, चाहिलो। तुम्हारी मिसाल बस अब एक जानवर के रीवड़ की है। चरवाहा जिधर तुमको ले जा रहा है तो मजबूर हो जाने पर मजबूर हो। उसने पहले प्रोपेगंडे करके तुमको, तुम्हारे बच्चों को स्कूल बुलाया और उसके बाद फिर अपना धर्म समझाया, गांधी वाला, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता वाला, वतन परस्ती वाला, और आगे चल के फिर सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार। और अब कहता है कि अनिवार्य है भागवत गीता पढ़ना।